اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سوشل میڈیا میں رجب بٹ کے اوپر جو الزام لگ رہا ہے C-295 کا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، تو پوری سوشل میڈیا بھری پڑی ہے۔ آپ بتائیں کہ کس ولاگ میں اس نے حضور پاک سرکار کا نام لے کر کوئی اس نے گستاخی کی ہے؟ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یا پھر اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے؟ صرف اس نے 295 اپنے پرفیوم کا نام رکھا، اور وہ بھی بار بار معافی مانگ رہا ہے۔ خانہ کعبہ میں جا کر، اللہ کے گھر میں جا کر وہ معافی مانگ رہا ہے کہ میرا یہ ارادہ نہیں تھا، جو بھی ہوا ہے بائی مسٹیک ہوا ہے، کیونکہ وہ سدھو موسے والے کو فالو کرتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی اس کی گمراہی ہے کہ وہ جب اہل بیت کا ماننے والا ہے تو پھر اس کے ہیرو اہل بیت ہونے چاہیے، 12 امام ہونے چاہیے، اس کے ہیرو 14 معصومین ہونے چاہیے شیعہ عقیدے کے مطابق۔ لیکن کیونکہ پیسہ جو ہے وہ اس نے جو پیسہ کمایا، اپنی مائیں بہنیں دکھا کر پیسہ کمایا، تو پھر ایسا پیسہ حرام کا کہلاتا ہے۔ پھر جب حرام کا پیسہ آتا ہے تو پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خیر رجب بٹ جو کر رہا ہے ہم اس کو آن نہیں کرتے، اس کے ولاگز کو، اس کی ویڈیوز کو ہم پر اچھا نہیں سمجھتے، بالکل خلاف ہے۔ لیکن حق کی بات بھی آپ سے کریں گے کہ رجب بٹ نے توہین رسالت نہیں کی۔ رجب بٹ ایک شیعہ ہے، اور شیعہ کی بیسک یہ ہے کہ وہ عشق رسول کرتے ہیں۔ شیعہ جتنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتا ہے کہ شیعہ جو ہے محرموں میں اپنے آپ کو سینے پہ ماتم کر کے اپنا خون نکال کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کربلا میں توہین رسالت ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رسول فرماتے ہیں، دوبارہ سنیں، رسول فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رسول کہتے ہیں کہ جس نے حسین سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنا رسول سے جنگ کرنا ہے، تو یہ گستاخی رسول ہے بھائی۔ اور اس سے بڑی گستاخی آپ کو بتاؤں کہ رسول کے جو گھر کی عورتیں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، ہماری عزتیں ہیں۔ رسول کے گھر کی عورتوں کا چادر لوٹی گئی، یہ گستاخی رسول مسلمانوں کو نظر نہیں آتی۔ شیعہ ایسی قوم ہے جو کہ ہر سال لوگوں کو ماتم کر کے بتاتی ہے کہ اصلی رسول کے جانثار، رسول کے محبت کرنے والے ہم ہیں۔ ہمیں احساس ہے کہ کربلا میں گستاخی رسول ہوئی ہے، ہمیں احساس ہے کہ رسول کے خاندان کے، ان کے اہل بیت کی چادریں لوٹی گئی۔ یہ کس کو احساس ہے بھائی؟ کون ہے وہ قوم؟ وہ شیعہ قوم ہے۔ اور رجب ایک ایسی قوم سے بلونگ کرتا ہے، رجب ایک شیعہ ہے۔ رجب کیسے گستاخی کر سکتا ہے؟ وہ ہر ٹائم جب بھی وہ ویڈیو کا آغاز کرتا ہے وہ یہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، مالک ہے، بادشاہ ہے۔ بلکہ شیعہ عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہے، ان کے عشق میں بنائی ہے۔ اور آج جو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، رسول کا صدقہ ہے۔ یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آج جو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ آقا کا کرم ہے۔ تو کیسے جو ہماری ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ کمیونٹی کبھی بھی گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر ہی نہیں سکتے۔ او بھائی شیعہ کمیونٹی ماتم اس لیے وہ لوگ کر رہے ہیں کہ بھائی گستاخی ہوئی ہے کربلا میں، امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹا گیا بے دردی سے۔ اور وہ گستاخی کرنے والے لوگ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی رسول ہے۔ تو آپ ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ایک ایسا انسان ہے جو بار بار معافی مانگ رہا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ
کسی کو ایسے کسی کے اوپر الزام لگا کر کسی کو جیل میں ڈال دینا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام لوگوں کو امن دینے کے لیے آیا ہے، اسلام لوگوں کو جو ہے فائدہ دینے کے لیے ہے، اسلام لوگوں کو جو ہے سیدھی راستہ دکھانے کے لیے ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ آپس میں جو ہے وہ مسلمان لڑے اور ایک دوسرے کو قتل کرے۔ اسلام کے نام پر ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ویڈیو تو کمنٹ باکس میں آپ لازمی بتائیں کہ شیعہ جو ہر سال محرموں میں ماتم کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ رسول پاک سرکار کا کیا مقام ہے۔ رسول پاک سرکار وہ ہیں جن کے نواسے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ رسول پاک وہ ہیں جن کا جانشین مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں ظہور ان کا ہوتا ہے۔ رسول پاک سرکار وہ ہیں جن کا جانشین مولا علی کے لیے تلوار جو ہے ذوالفقار اللہ عرشوں سے آتی ہے، اللہ کی جانب سے مولا علی کے لیے۔ رسول پاک سرکار کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند، بہت بلند۔ تو یہ شان کون بنانے والے ہیں؟ یہ شیعہ ہی تو ہے جو آپ سرکار کی شان بتاتے ہیں تمام دنیا کے انسانوں کو، تمام دنیا کے فرقوں کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اکٹھے ہو جاؤ۔ شیعہ عقیدے میں رسول پاک سرکار نور ہے، شیعہ عقیدے میں رسول پاک سرکار سب سے بڑے عالم ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ بادشاہ ہے، اللہ کے بعد اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑے نبی، آخری نبی اور رسول پاک سرکار ہے۔ تو شیعہ تو ایسا یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کو کوئی اور دشمنی ہو سکتی ہے رجب بٹ کے ساتھ، جو آپ اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، یہ الزام لگا رہے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے، یہ بہت غلط ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے کہ رجب بٹ کا کیا عقیدہ ہے، اور ہم رجب بٹ کے جو ویلوگز ہیں اس کی بالکل مخالفت کرتے ہیں۔ رجب بٹ کو یہ مشورہ ہے کہ اگر وہ اہل بیت کو مانتا ہے، اہل بیت کا شیعہ ہے، تو اپنی مائیں بہنیں دکھانا بند کر دے۔ ایسے پیسے پہ لعنت ہے جو آپ کی عزت جو ہے وہ خراب کرے۔ کیا ہے پیسہ؟ کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ کچھ نہیں ہے، آخرت سب کچھ ہے، ایمان سب کچھ ہے، اسلام سب کچھ ہے۔ تو بہت شکریہ یہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ ویڈیوز ملاحظہ فرمائی۔ نوٹیفیکیشن میں ہم نے ایسی ایک پہلی ویڈیوز بنائی ہے، اس ویڈیوز کا پہلا پارٹ جو کہ رجب بٹ کے ہم نے خلاف بات، میرے خیال اس کے خلاف تو نہیں کی، لیکن حقائق لوگوں کو بتائے ہیں۔ تو درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔